پیپلز پارٹی کی مستقل حکومت وہ ان پر بوجھ بنی ہوئی ہے، یعنی عوام پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اور ذہنی طور پر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی جبر کے ساتھ، مال کے ذریعے سے، ڈھونس کے ذریعے سے، دھمکی کے ذریعے سے، دھاندلی کے ذریعے سے آپ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ تو یقینی طور پر لے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا یہ کسی بھی طور یہ سمجھ لیں کہ ممکن نہیں۔ تو کچھ لوگوں کا یہ ایک مطلب آپ الزام کہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے اشارے پہ یہ کام سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پنجاب میں اس طرح جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، آپ کے پی کے میں بھی بہت بری صورتحال ہے، وہاں آپ کی اس طرح تحریک نظر نہیں آ رہی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ ہمیشہ اپنے ہیلتھ کیئر کا جو ان کا سسٹم ہے اس کی بات کرتے ہیں، اسپتال اسپتالوں کی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اسپتالوں پہ آ جاتے ہیں، تو اسپتالوں پر آ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسپتال یورپ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو بھائی یورپ سے زیادہ بہتر ہے، آپ یورپ میں علاج کروانے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک صوبائی اسمبلی کے رکن کے لیے 7 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ منظور کیا کہ وہ بیرون ملک جا کے علاج کروائے گا۔ تو اگر ہمارے ہسپتالوں میں ساری سہولیات میسر ہیں تو آپ کے رکن اسمبلی باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ تو یہ 26,000 ایکڑ زمین اگر خریدی گئی ہے تو پھر یہ کیسے شوگر ملوں کے اطراف میں ارد گرد کا پورا رقبہ خرید لیا جاتا ہے، یہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے اس وقت رشوت ستانی جو ہے اس کا معاملہ کس طرح کا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکیل الرحمان اور میرے ساتھ ہیں مرکزی مسلم لیگ سندھ کے صدر فیصل ندیم صاحب۔ آج بات کریں گے ان سے سندھ کے حوالے سے، سندھ میں جو اس وقت 20 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا مافیاؤں کا راج ہے، ان سے پوچھیں گے کہ مرکزی مسلم لیگ اس حوالے سے ان کی جماعت کیا کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں، ابھی آپ حال ہی میں عدالت گئے ہیں ای چالان کے حوالے سے، تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یا کچھ ٹریفک کے رولز پر عمل درآمد ہو، کچھ چیزیں بہتر ہو؟ نہیں، ہم یقینی طور پر چاہتے ہیں کہ ٹریفک کے رولز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہونے چاہیے بہتر، لیکن اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کچھ ماحول بن جانا چاہیے سب سے پہلے۔ یعنی دنیا بھر کے جن ملکوں کی بات کی جاتی ہے اور ان کی مثالیں دی جاتی ہے، تو کیا ہم ابتدا میں ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بات نہیں کریں گے؟ وہاں کی سڑک کی بات نہیں کریں گے، وہاں کے سیوریج کی بات نہیں کریں گے، وہاں کے ٹریفک سگنلز کی بات نہیں کریں گے، وہاں پر سڑکوں پہ جو سائنس لگے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کریں گے؟ تو ہم مقصد انفراسٹرکچر کے نام پر صفر دے کر اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جو ماڈرن کنٹریز ہیں ان کا ای چالان کا سسٹم لا کر لوگوں پر مسلط کریں گے، تو پھر یہ زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو ہم ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اس کو کلی طور پر جو ہے وہ مسترد کر رہے ہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مطلب یہ کہ ای چالان آنا چاہیے، مقصد ٹریفک کا فلو بہت اچھا ہونا چاہیے، جتنے بھی ٹریفک کے رولز ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے ابتدا میں جس ماحول کی ضرورت ہے وہ اس وقت ہمارے شہر میں موجود نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ سڑکیں مطلب بہتر ہونی چاہیے، انفراسٹرکچر بہتر ہو، انفراسٹرکچر آپ نے ایک حقوق کراچی کارواں مارچ کا بھی جو ہے ایک انعقاد کیا تھا، پورے سندھ سے آپ نے جو ہے مظاہرے کیے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ دیکھیں، اس کا سب سے بہترین تو بات یہ تھی، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی آج اس کی حکومت کا 17واں سال ہے، یعنی مقصد آپ یہ کہہ لیں کہ 3 ٹرمز ہو چکی تھی، اب یہ جو ہے چوتھی شروع ہوئی ہے، تو چوتھی میں بھی ان کو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں۔ تو اس مدت میں انہوں نے ایک جو ہے وہ بہت زیادہ جو مقصد کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے زور لگا کر، چاہے کسی کو ڈرایا ہو، کسی کو دھمکایا ہو، کسی پر کچھ اور چیز استعمال کر لی ہو، مال استعمال کیا یا کچھ بھی استعمال کیا، ایک طرح سے انہوں نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ میں اپوزیشن کا رول یکسر ختم ہو گیا۔ تو ہم نے الحمدللہ سب سے بڑا جو ہدف حاصل کیا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہم سندھ میں اپوزیشن کی آواز بلند کریں۔ تو ہم سندھ کے 19 اضلاع میں گئے تھے، ہم ان 19 اضلاع میں گئے تھے کہ جن میں پیپلز پارٹی برے طریقے سے مسلط ہے اور جہاں پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل سے گئے اور جا کر ہم نے عوام کو بھی اپنے ساتھ ملایا، ہر جگہ پر ہزاروں لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، ہزاروں لوگ ہمارے پروگرامز میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ کہ مقصد بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جو ہماری اس موومنٹ کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ہماری آواز، یعنی اپوزیشن کی آواز کی بات کر رہا ہوں میں، وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے اپوزیشن کی بات کی، ہم نے جماعت اسلامی کو دیکھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دیکھا، یا جی ڈی اے کی ایک اپوزیشن موجود ہے، پھر جے یو آئی ہے، پھر یہاں ہم نے عالمگیر کی شکل میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو دیکھا۔
آپ جب وہ کچھ نہیں کر سکے آپ کیوں اتنے پر امید ہے کہ آپ کچھ کر پائیں گے؟ نہیں، یہ جو بات ہے، اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے، اپنی اپنی جگہ پر انہوں نے کچھ کام کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن پورے سندھ میں ایک قوت بن کر اگر کام کرنے کی آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. یعنی اگر آپ ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی بات کریں گے تو جماعت اسلامی آپ کو یہ شہر قائد، شہر کراچی، اس سے باہر شاید ان کی آواز موجود نہیں ہے. جی ڈی اے کی بات آپ نے کی ہے تو جی ڈی اے بطور اپوزیشن آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو کہیں بھی ان کا وجود جو ہے اس وقت دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو اگر جے یو آئی کی بات ہے تو وہی والی بات جو میں نے کی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جماعت اسلامی جو ہے، جس طرح سے ان کی مخصوص علاقوں میں آواز ہے، اسی طرح ان کی بھی مخصوص علاقوں میں آواز ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم پورے سندھ کی آواز بنیں ہر جگہ. لوگ جو ہے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مستقل حکومت وہ ان پر بوجھ بنی ہوئی ہے، یعنی عوام پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اور ذہنی طور پر لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی جبر کے ساتھ، مال کے ذریعے سے، دھونس کے ذریعے سے، دھمکی کے ذریعے سے، دھاندلی کے ذریعے سے آپ الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ تو یقینی طور پر لے سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا یہ کسی بھی طور یہ سمجھ لیں کہ ممکن نہیں. تو لوگوں کو ایک حوصلے کی ضرورت ہے کہ وہ حوصلہ ان کو دیا جائے اور اس کے بعد وہ نکلیں، بات کریں، میدان میں آئیں اور میدان میں آ کر اپنی بات شروع کریں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہم نے حقوق کراچی جو ہے اس کی بات کی تھی کہ ہم اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کریں گے، اور اس میں ہم نے سلوگن دیا تھا اب بولے گا کراچی. اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص اپنے حق کی بات شروع کرے. تو یہی خواہش ہماری جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے حوالے سے بھی ہے. اچھا، آپ کچھ لوگوں کا یہ ایک مطلب آپ الزام کہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے اشارے پہ یہ کام سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پنجاب میں اس طرح جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، آپ کے پی کے میں بھی وہ بری صورتحال ہے، وہاں آپ کی اس طرح تحریک نظر نہیں آ رہی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. پنجاب تو میں ہماری جماعت سب سے زیادہ اللہ کی توفیق سے مضبوط ہے. لاہور میں، فیصل آباد میں، گوجرانوالہ میں، قصور میں، ساہیوال میں، سیالکوٹ میں، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر ہماری جماعت بہت زیادہ اللہ کی توفیق سے یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا مضبوط ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز مسلسل جو ہے یہ کہہ لیں کہ جاری و ساری رہتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پی کے میں جائیں گے تو وہاں بھی ہیں، لیکن چونکہ آپ اور میں سندھ میں بیٹھے ہیں تو اس لیے یہاں پر ہمیں چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں. تو وہاں بھی حالات ہوں گے، لیکن میں چونکہ سندھ میں رہتا ہوں تو میں یہاں دیکھتا ہوں کہ یہاں تو حالات بد سے بدتر ہیں، اچھا، بد سے بدتر ہیں. کسی ایک شعبے میں بھی آپ دیکھیں، مطلب وہ کون سی چیزیں کہ جو باقی صوبوں میں نہیں ہو رہی وہ میں کہتا ہوں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو مثال بنا کر سندھ حکومت دنیا کے سامنے جو ہے وہ رکھے اور یہ کہے کہ بھئی یہ ہم نے بطور مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے ہیلتھ کیئر کا جو ان کا سسٹم ہے اس کی بات کرتے ہیں، اسپتال. ہاں جی، اسپتالوں کی بات کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اسپتالوں پہ آ جاتے ہیں، تو ہسپتالوں پر آ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اسپتال یورپ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو بھائی یورپ سے زیادہ بہتر ہے، آپ یورپ میں علاج کروانے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سوال ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک صوبائی اسمبلی کے رکن کے لیے 7 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ منظور کیا کہ وہ بیرون ملک جا کے علاج کروائے گا. تو اگر ہمارے ہسپتالوں میں ساری سہولیات میسر ہیں تو آپ کے رکن اسمبلی باہر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. اگلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ تقریباً 6-6.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، اس میں 4-5 ہاسپٹلز آپ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو پتہ نہیں کہاں عروج پہ پہنچا دیا ہے. میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، جناح اسپتال کی بات کرتے ہیں، میرے ساتھ چلیں وہاں پر. آج اگر مجھے فرض کریں کہ جو ہے کسی آپریشن کی ضرورت ہے تو 2 سال بعد کا وقت دیا جا رہا ہوتا ہے. ایس آئی یو ٹی کی یہ صورتحال ہے. آپ جتنے بھی این آئی سی وی ڈیز بنے ہوئے ہیں ان میں جائیں تو ان میں بھی صورتحال یہ ہے. تو اصل ہم جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مقصد دور دراز کے جو علاقے، اب ایک سوال ہے میرا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جیکب آباد سے، شکارپور سے، شداد کوٹ سے اور دادو سے اور سندھ کے دیگر جو دور دراز کے علاقے ہیں، دیہی علاقوں سے اٹھ کر اگر کوئی بندہ جناح ہسپتال علاج کروانے کے لیے آ جائے، یہ کہتا ہے ادھر آ جائے علاج کروانے کے لیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنی ٹریولنگ کرنا، ٹریولنگ کرنے کے بعد یہاں پر آ کر سفری اخراجات اور اس کے بعد رہائش کے اخراجات اور دیگر ساری، یہ بہت کوئی آسان کام ہے؟ اور اس کے بعد پھر اگر آپ سندھ حکومت کا جو ہے وہ کام دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ ان ہسپتالوں کے باہر فٹ پاتھ دیکھ لیں. ہزاروں کے حساب سے لوگ وہاں پر جو ہے اپنے مریض کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو شفا ملے گی تو ہم اپنے گھروں کو جائیں گے، اور وہاں سے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے مریض کو آج آپریشن کی ضرورت ہے لیکن آپ نے 2 سال بعد آنا ہے. تو یہ صرف مقصد دھوکہ دہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کو بی ایچ یو ٹھیک کرنا پڑے گا، بیسک ہیلتھ یونٹ جو کسی گاؤں میں بنا ہوتا ہے اس کو آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. آپ کو ٹی ایچ کیو یعنی جو تحصیل کا جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ٹھیک کرنا پڑے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زرداری صاحب کا اپنا شہر ہے، اپنا شہر
جس کا نام کیا ہے بلا؟ نواب شاہ. نواب شاہ. نواب شاہ کے اسپتال میں گیا. میرا ایک ساتھی زخمی ہو گیا تو میں اس سے ملنے کے لیے وہاں پر گیا ہوں. تو جب میں اس وارڈ میں داخل ہوا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے کہا کہ یہ میرا بھائی جو ہے اس کو تو یہاں سے انفیکشن کا جو کیا نا گفٹ ہے وہ ملے گا. تو فوری طور پر میں نے وہاں سے اس کو لیا، نکالا ہے اور لا کر اپنے ایک ہسپتال میں جو ہماری جماعت کا ہاسپٹل اس کا علاج کروایا. تو وہاں آپ چلے جائیں اور جا کر دیکھیں، میں کہتا ہوں لڑکا نہ چلے جائیں، وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کیا معیاری علاج کی سہولیات وہاں پر موجود ہیں، تو پتہ چلے گا کہ نہیں ہے. تو اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے بجٹ ہیں. ایجوکیشن کی بات کر لیجئے، آپ ایجوکیشن میں آ جائیں، 45,000 اسکول ہیں. تو کیا خیال ہے کہ آپ صافی ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کتنے گھوسٹ اسکول جو ہے اس وقت موجود ہیں؟ ہزاروں کے حساب سے گھوسٹ، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اساتذہ موجود ہیں. اور پیپلز پارٹی نے اپنی جماعت کے بے شمار لوگوں کو یہ جو ایجوکیشن کا ایک وہ ہے یہ کہا جائے اس میں شامل کیا ہوا ہے. اور مقصد نہ اسکول کا وجود ہے، نہ اساتذہ اسکول جاتے ہیں، لیکن سیلریز اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ سب کے سب جاری و ساری ہیں. تو یہ مقصد اصل صورتحال ہے. ایسے کرپشن کی پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ بڑا الزام لگایا جاتا ہے، پورے پاکستان میں کرپشن ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو کیوں اتنا بدنام سمجھا جاتا ہے؟ واقعی اتنی کرپٹ ہے؟ یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو صرف آپ ایک طرح سے دیکھ لیجئے، ایک عام سیاسی جو یہ کہا جاتا ہے کہ ورکر، وہ سیاست شروع کرتا ہے اور سیاست شروع کرنے کے بعد 2 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، 7 سال میں وہ مال و دولت کے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اربوں خربوں کا مالک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اربوں خربوں کا مالک بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی گیدڑ سنگی ان کے پاس موجود ہے یا قارون کا کون سا خزانہ ہے کہ جو ان کے ہاتھ آ جاتا ہے؟ تو یہ تو لازمی طور پر بیان کرنا پڑے گا. تو میں کہتا ہوں تمام ضلعوں کو دیکھیں، ان ضلعوں میں موجود پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیکھیں اور لوگوں سے سوال کر لیں، عام عوام سے، کہ ماضی میں یہ کیا تھے اور آج یہ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس سوال کا واضح جواب انشاءاللہ العزیز آپ کو میسر آ جائے گا. پھر دوسری بات یہ پیپلز پارٹی کا تو مقصد یہ سمجھ لیں کہ کلچر ہی یہ ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے ادھر جس شہر میں آپ اس وقت موجود ہیں، سسٹم کی بات آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی کہ حکومت کے متوازی ایک حکومت ہے، بیوروکریسی کے متوازی ایک بیوروکریسی ہے کہ جو باقاعدہ طور پر سندھ کے تمام اداروں میں اس وقت موجود ہے. آپ کو اگر اپنا جائز کام ہے آپ کا اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو آپ کسی سرکاری افسر کے بجائے وہ جو سسٹم کے لوگ ہیں ان کو رجوع کریں گے. اور اربوں روپے کی روزانہ کے حساب سے آمدن ہے کہ جو وہاں سے لے کر اور وہ جو ہے باقاعدہ منتقل کی جا رہی ہوتی ہے مخصوص لوگوں کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ سوال تو لازمی طور پر ہوگا نا کہ بھئی ایک سنیما کے مالک تھے آپ اور آج سندھ کی ساری شوگر ملیں آپ کی ملکیت ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین، ابھی پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ جو ہے وہ 26,000 ایکڑ زمین جو ہے ممتاز بھٹو صاحب کے خاندان نے فروخت کی ہے. تو وہ جو 26,000 ایکڑ زمین فروخت کی گئی ہے وہ خریدنے والا کون ہے؟ ذرا یہ لازمی طور پر جو ہے نا پتہ کر لینا چاہیے. اور پتہ ہے نا کون ہے؟ آپ ماشاءاللہ صافی ہیں، اس کے متعلق پتہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ جب یہ 26,000 ایکڑ زمین تھوڑی تو نہیں ہوتی. تو یہ 26,000 ایکڑ زمین اگر خریدی گئی ہے تو پھر یہ کیسے شوگر ملوں کے اطراف میں ارد گرد کا پورا رقبہ خرید لیا جاتا ہے؟ یہ کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں کہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سندھ میں جو ہے اس وقت رشوت ستانی جو ہے اس کا معاملہ کس طرح کا ہے. نہیں تو یہ سلسلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں رک بھی سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم تو 2 چیزیں ہیں نا، میں عرض کرتا ہوں کہ جد و جہد تو مستقل طور پر جاری رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو سیاسی جدوجہد کی تو آپ نے وہ تو ہم نے انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا پورا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہی انشاءاللہ العزیز ہم نے، کیونکہ یعنی اللہ کے ہاتھ میں نا چیزوں کا. اب کون کہہ سکتا تھا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد ایسے کر کے الٹ جائیں گی؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہفتے لگے، یہ نہیں کہ سالوں کی کوئی بات ہے اور پہلے سے یہ بات کی جا رہی ہو. یعنی اگر وہاں کی اکانومی کی بات کی جائے، وہاں سر مبادلہ کے ذخائر کی بات کی جائے، وہاں پر انڈسٹریلائزیشن کی بات کی جائے، تو وہ سارے کام تو وہاں پر بہت ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یوں کر کے بنگلہ دیش کی حکومت الٹ گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومتیں کہ جن کا عوام میں کوئی جس کو کہا جائے کہ وزن موجود نہیں ہے، جو جبر کی بنیاد پر یا کسی اور حوالے سے لوگوں پر مسلط ہوتی ہے، تو ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا. کسی بھی ٹائم انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں کہتا ہوں جب فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی سندھ سے صاف ہے. الیکشن سے تو خیر وہ بہت مشکل ہے. مطلب آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ لوگوں کا اس طریقے سے آؤٹ کیا گیا، جیسے پی ٹی آئی تھے یا ایم کیو ایم کا جو ہے یہاں کراچی میں جو ہے بڑا ایک ہول تھا،
تو اس طرح کے سے کوئی پاکستان کی اپنی کوئی قوت اس طرح کر سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہے کہ بس اب بہت ہو گیا؟ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس ملک کے اصل اقتدار کے، جن کو ہم کہتے ہیں نا، جن کو کہا جاتا ہے کہ اصل اقتدار کے مالک وہ ہیں، بالکل. تو ہم یہ سمجھتے ہیں وہ خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو خیر خواہی تو یہ ہے، آخر کار خیر خواہی یہ ہے. چلیں جی، حالات اس طرح کے ہیں، ایک ساتھ سب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا یا دیگر فرق، لیکن یہ اگر صورتحال ہے تو اس صورتحال میں بھی نقصان در نقصان در نقصان اور در نقصان ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جس شہر میں اس وقت میں بیٹھا ہوں، شہر قائد، شہر کراچی، اگر اس میں امن ہو، اس کے لوگوں کو، یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ بزنس مین، ان کو کام کرنے کا پورا جو ہے وہ دیا جائے موقع، اور موقع میسر ہو اور امن و امان کے ساتھ اور پوری سہولیات کے ساتھ کام کرنے دیا جائے، تو پاکستان کو کسی کے سامنے کشکول لے کر جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. IMF کو آپ کو رجوع نہیں کرنا پڑے گا، ورلڈ بینک کے سامنے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، مختلف ملکوں سے آپ کو بلیک میل نہیں ہونا پڑے گا. تو یہ جو کاروباری ماحول فراہم کرنے والی بات ہے، امن فراہم کرنے والی بات ہے، ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، چیزیں آسانی کے ساتھ یعنی ہونا شروع ہو جائے، اور یہ 2 نمبری اور فلاں یہ جو ہے آپ کہہ لیں بدیانتی وغیرہ، اس سے جان چھوٹے گی تو انشاءاللہ معاملات سیدھے ہو جائیں. پچھلے الیکشن میں آپ کو کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی، آپ کی اگلی تیاری ہے الیکشن اگر 2026 میں ہو تو آپ تیار ہیں؟ دیکھیں، پچھلے الیکشن کی تو صورتحال یہ تھی کہ اس وقت ہماری لانچنگ ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ہماری جماعت لانچ ہوئی تھی این الیکشن کے وقت میں. تو ایک انٹروڈکٹری ایک الیکشن تھا کہ جس میں اپیئر ہونا، یعنی اگر ہم الیکشن میں اپیئر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور ہم نے کوئی 550 سے زیادہ امیدوار اتارے تھے پورے ملک میں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک نو آموز جماعت آئی ہے جس کا مقصد دنیا میں اتنا کوئی انٹروڈکشن بھی نہیں ہے، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں پوری طرح سے، اور وہ 550 سے زیادہ امیدوار اتار دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں، مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی جماعت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ PTI اس وقت ملک میں سب سے زیادہ جو ہے پاپولر ہے، لیکن ان کے ابتدائی 3 الیکشن، ہاں، اس میں ان کو پذیرائی نہیں ملی. تو اس لیے اب سوال یہ دوسرے حصے کی طرف ہے کہ مطلب اگر 2026 اور یقینی الیکشن ہو جائے. ورکنگ دیکھ رہے ہیں آپ ہماری دیکھ رہے ہیں، ہم مستقل اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ عوام میں جا رہے ہیں، ان کے مسائل پر بات کر رہے ہیں. اور ایک امتیازی الحمدللہ صورتحال جو میری جماعت کی ہے وہ یہ کہ ہم صرف مسائل پر بات نہیں کرتے، ہم ان مسائل کے حل کے لیے بھی بہت کچھ کرتے ہیں. روزگار سہولت پروگرام لے آتے ہیں، سستا سبزی کا کوئی سلسلہ شروع کر لیتے ہیں، سہولت وہ لے آتے ہیں، جو ہے نا کیا نا بازار وہ لے آتے ہیں، IT کے کورسز کروانا شروع کر دیتے ہیں، ہم نے اسکولز کھولے ہوئے ہیں، ہم نے ہاسپٹلز کھولے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوامی مسائل کے حل کے لیے ہماری طرف سے کی جا رہی ہیں. تو مستقل انشاءاللہ جد و جہد ہوگی، مسلسل ہوگی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عوام کی طرف سے بھی انشاءاللہ. اچھا، کراچی میں جو ہے صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ بہت سارے مافیا بھی کام کر رہے ہیں، بلڈر مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، پانی مافیا ہے. تو یہ سب کے خلاف ظاہر ہے کہ آپ کام کریں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو کچھ اور پارٹیوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، تو آگے جا کے کچھ پارٹیوں کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں؟ یقینی طور پر دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ متفقہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مشترکہ جو ہوتی ہیں چیزیں، ان پر تو ہر ایک کے ساتھ انشاءاللہ اور بات ہو سکتی ہے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، اور بیٹھ کر یہ بھی چیز ہے کہ مشترکہ جد و جہد بھی کی جا سکتی ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل ندیم صاحب، اور آپ سے آئندہ بھی جو ہے بات ہوگی انشاءاللہ. آج کے لیے اتنے. ناظرین، آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ.